بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں، عنایتیں اور شفقتیں امت مسلمہ کی جانب بارش کی طرح برستی ہیں۔ یہ ماہ مبارک غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک صبر کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک امت مسلمہ کے ساتھ پیار، محبت اور ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ امت مسلمہ کے غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، پیار کرنا، رحم کرنا، ترس کھانا، یہ تو عام دنوں کے اندر بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ لکھا نا، ایک محدث تھے، عادت تھی ہاتھ سے کتابیں لکھنے کی۔ پہلے زمانے میں کتابیں لکھی بھی ہاتھ سے ہی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہاتھ سے کتاب لکھ رہے تھے، سیاہی کے اندر قلم ڈبویا، قلم باہر نکالا، لکھنے لگے، دیکھا کہ اس قلم کے نوک کے اوپر سیاہی کا قطرہ ہے اور قطرے کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھی اور سیاہی کو چوسنے لگ گئی۔ یہ محدث صاحب اپنا ہاتھ حرکت نہیں کرتے، وہیں پر روک لیتے ہیں، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مکھی پیاسی ہے، میرے قلم کی نوک پر لگی سیاہی کے قطرے کو چوس رہی ہے، چوس کر اپنی پیاس بجھا رہی ہے۔ بس اس مکھی کے اوپر ترس کھایا، ہاتھ کو روک لیا، حرکت نہیں دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مکھی سیاہی چوس کر اڑ گئی۔ یہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، کام کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، زندگی گزر گئی، فوت ہو گئے۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا، بڑے اونچے محلات کے اندر ہیں، خوبصورت لباس پہنا ہے، خوبصورت نورانی چہرہ ہے، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے آپ کے مزے کی زندگی کیوں نہ ہو، آپ خوبصورت لباس میں کیوں نہ ہو، ساری زندگی تو دین کا کام کیا، ساری زندگی تو کتابیں لکھی، اللہ نے آپ کی مغفرت یقیناً کر دی ہوگی۔ حضرات محترم، سامعین مکرم، ان محدث صاحب کا جملہ سنیے گا۔ فرمانے لگے میرے اللہ نے میری بخشش ضرور کی ہے، لیکن کتابیں لکھنے پر نہیں، دین کے اس کام کے اوپر نہیں، بلکہ جب میری رب کے سامنے پیشی ہوئی، رب تعالی نے مجھے کہا ایک مرتبہ تو نے میری مخلوق میں سے حقیر ترین مخلوق مکھی کے اوپر ترس کھایا تھا، وہ مکھی سیاہی چوس رہی تھی، تو نے ہاتھ کو حرکت نہیں دی، تیرا اس مکھی کے اوپر ترس کھانا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیری مغفرت کا اعلان کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم، غور کیجئے، جو اللہ ایک مکھی پر ترس کھانے سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات انسانوں کے اوپر ترس کھانے پر کیا انعام و اکرام عطا کرے گا۔ حضرات محترم، گزشتہ 3 مہینے سے آپ حضرات کی خدمت میں ہماری ویڈیوز، ہماری پوسٹیں، ہماری پکچرز جامع مسجد اصغری بیت اللہ کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ یہ مسجد ہم نے عرض کیا تھا ایسی جگہ پر بن رہی ہے کہ جس جگہ پر، جس بستی میں پہلے سے کوئی مسجد نہیں ہے، اس جگہ پر لوگ گھروں میں نماز پڑھنے پر مجبور تھے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا، اللہ سے دعا مانگتے تھے، آپ حضرات کی محبتیں اور تعاون شامل حال رہا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس رمضان المبارک میں اس بستی والوں کو مسجد کا تحفہ دیں۔ اللہ کا کرم ہوا، 1 کنال جگہ میں مسجد کی تعمیرات شروع کی۔ ابھی مسجد کے حال کی چھت ڈالی گئی ہے، ابھی اس چھت کے سریے اور اس چھت کے کچھ مٹیریل کے پیسے تقریباً 5 لاکھ روپے قرض باقی ہے، لیکن ہم نے ابھی حال کی شٹرنگ کھلی نہیں، شٹرنگ اسی طرح موجود ہے، لینٹر ڈل گیا ہے، لیکن رمضان سے 1 دن پہلے بنا کچھ اعلان کیے، لوگوں کو اطلاع کیے بغیر، کچی زمین پر کھلے آسمان تلے رب تعالیٰ کی اذان بغیر سپیکر کے دی اور نماز شروع کر دی۔ آپ یقین جانیں، پہلے دن سے وہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے جب آئے، 70 80 نمازی ایک وقت میں نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر آئے۔ اتنی کثیر تعداد میں
لوگ گھروں سے نکل کر جب مسجد کے اندر آئے، آپ یقین کریں کوئی سہولت نہیں ہے، آسمان تلے نماز پڑھ رہے ہیں، چھت کا سایہ ابھی سر پر نہیں ہے، وضو خانہ ابھی نہیں بنا، طہارت خانہ ابھی نہیں بنا، کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں، لیکن نماز پڑھنے والوں کا جمع غفیر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرات محترم، ابھی رمضان المبارک ہے، اس رمضان میں آپ حضرات تک دعوت پہنچانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ امید کرتا ہوں حسب سابق آپ پہلے سے زیادہ محبتوں سے نوازیں گے، پہلے سے زیادہ تعاون کریں گے۔ مسجد کی چھت کا قرض بھی دینا ہے، اور مسجد کی چار دیواری انتہائی ضروری ہے۔ اس چار دیواری کے لیے ہمیں 20,000 اینٹوں کی اشد ضرورت ہے۔ 1,000 اینٹ کی قیمت 6,000 روپے ہے۔ 200 گٹو سیمنٹ کی ضرورت ہے۔ ایک گٹو سیمنٹ کی قیمت 590 روپے ہے۔ 3 ٹرالی ریت لگنا ہے، ایک ٹرالی ریت کی قیمت 3,000 روپے ہے۔ حضرات محترم ذرا سوچئے، وہ رب جو ایک مکھی پر ترس کھانے سے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے اشرف المخلوقات اور ان کے لیے مسجد بنانا اور ان کے لیے سجدہ گاہ کو تیار کرنا اور اس کے اندر معاون بننے پر میرا رب کتنا زیادہ انعام و اکرام عطا کرے گا۔ پھر اس رمضان کے اندر جہاں ایک نیکی کرنا، میرا اللہ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہم رب تعالیٰ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ذرا سوچئے، آپ کا تھوڑا سا تعاون کرنا یقیناً آپ کے مال میں کمی واقع نہیں کرے گا، بلکہ مال کی بڑھوتری کا سبب بنے گا۔ لیکن یہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس بستی کے مستحق مسلمان اور میرے اللہ کے گھر کا بہت زیادہ حصہ تعمیر کرا جائے گا۔ تعمیر کرانے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے سکرین پر ہمارا جائز کیش نمبر آ رہا ہوگا۔ آپ اس جائز کیش نمبر میں جامع مسجد اصغری بیت اللہ کی تعمیرات کے لیے تعاون کر سکتے ہیں، اور اگر جائز کیش میں نہیں تو سکرین پر ہی ہمارا میزان بینک کا اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہوگا، اس پر آپ اپنا مال بھیجئے۔ یقین جانیے آپ کا مال ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت کو صحیح مصرف پہ خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب تک بھی الحمدللہ جن دوستوں نے تعاون کیا، پیسے دیے، مال دیا، مٹیریل دیا، وہ الحمدللہ عین صحیح مصرف پر خرچ کیا۔ آئندہ بھی آپ کا پیسہ خرچ کر کے آپ کو روزانہ کی رپورٹ پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔